بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ چلے یہ تو مان لیا گیا کہ سارے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے، یہ تو تسلیم کر لیا گیا کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں تو عدلیہ پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ اگر کوئی ملک کے سب سے بڑے عہدے پر کبھی فائز رہا ہو تو اس پر غداری کا الزام لگانا اس شخص کی نہیں بلکہ عہدے کی توہین ہے۔ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ کچھ فیصلے جلدی میں ہوتے ہیں، اگر مقدمہ 6 سال چلے تو بھی اسے جلد بازی کہا جا سکتا ہے، اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں اگر کسی وزیر اعظم کو نااہل قرار دے کر گھر بھیج دیا جائے تو اس میں کوئی جلد بازی نہیں۔ یہ بھی حقیقت تسلیم کر لی گئی کہ دکھ ہوتا ہے، صرف اپنوں کا ہوتا ہے، اور اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، ان کا دکھ نہیں ہوتا جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیں اور چہرے پر کرپشن اور گلے میں بدنامی کا توق ڈال کر گھر بھیج دیے جائیں، جن کے خاندان چوری کا داغ سینے پر سجائے پھرے۔ یہ بھی مان لیا گیا ہے کہ کسی کا موقف سنے بغیر اسے سزا دینا درست عمل نہیں ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے، اسے قانون میں رعایت ملنا چاہیے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کرپٹ، چور اور غداری کے الزامات کو ہمت سے برداشت کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ میں بھی مشرف کو غدار نہیں مانتا، لیکن کیا آئین نہیں توڑا گیا؟ مشرف آئین شکن ہے۔ جنرل مشرف ایک بہادر سپاہی، ایک بہترین حکمران رہے ہیں، لیکن آئین توڑنے کے مرتکب وہ بھی ہوئے ہیں۔ لیکن میں نہ انہیں غدار کہہ سکتا ہوں، نہ لکھ سکتا ہوں، نہ غدار بول سکتا ہوں۔ عدالت کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن اب تو سب مان رہے ہیں کہ سارے فیصلے صحیح نہیں ہو سکتے، کہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ ہم نے نہ نواز شریف کو غدار مانا، نہ ان کو نااہل لکھا، لیکن عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم ضرور کیا۔ اگر مشرف کو غدار کہنے پر فوج مضطرب ہے تو سویلین بھی مضطرب ہیں۔ اپنے سپہ سالار کو غداری کا لیبل قوم کو منظور نہیں۔ مشرف کی کامیابیاں بہت بڑی ہیں، وہ اس ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، آئینی ہو یا غیر آئینی ہو، لیکن ان کا جرم آئین کو معطل کرنا ہے، جس کی سزا موت ہے، جرم غداری ہے۔ نواز شریف کو جب سزا دی گئی تو ان کے چاہنے والے ووٹر اور سپورٹر بھی اسی تکلیف سے گزرے ہوں گے جس طرح آج ہم مشرف کو غدار قرار دینے پر تکلیف میں ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے، بار بار دہراتی ہے، آج بھی دہرا رہی ہے۔ آج جو ہم کسی دوسرے کے لیے برا سوچیں گے، کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے، کل اس میں خود بھی گر سکتے ہیں۔ جو فصل ہم بوتے ہیں کل کو وہی فصل ہمیں کاٹنا پڑتی ہے۔ تو جنرل مشرف کو سزائے موت نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور لگتا یوں کہ اس معاملے میں ادارے ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں۔ فوج کا ریئیکشن بھی بہت شدید ہے، اور فوج اپنے سابق جرنیل پر غداری کا لیبل لگنے پر بہت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ حکومت اور فوج دونوں کو جنرل مشرف کے معاملے پر تحفظات ہے اور اس فیصلے پر تحفظات ہے۔ چلے فوج کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن حکومت اس پر کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے؟ وہ حکومت جو کل عدالت سے یہ کہہ رہی تھی کہ فیصلہ بھی نہ سنایا جائے، اس میں بہت سے قانونی سکم ہیں، یہ نہ ہو کہ اس کا فائدہ مشرف کو پہنچے۔ آج حکومت نے دوسری پوزیشن لے لی ہے کہ سزائے موت کو سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد فضا میں ایک تناؤ کی سی کیفیت موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا۔ جس طرح فوج نے ایک رد عمل دیا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کل ایک انٹرویو ہوا، ایک جگہ انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو اس کا بھی ایک رد عمل دیا، جس میں انہوں نے اس معاملے کی اور اس تاثر کی نفی کی گئی کہ چیف جسٹس نے اس معاملے میں یعنی جنرل مشرف کے مقدمے میں خصوصی دلچسپی لی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ میڈیا میں تاثر دیا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے مقدمے میں چیف جسٹس ذاتی دلچسپی رکھتے تھے۔ چیف جسٹس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کا کیس بڑا واضح کیس تھا، جنرل مشرف کو متعدد مواقع دیے گئے، یہ لوگ معاملے کو طول دینا چاہتے تھے، اگر جلدی نہ کی جاتی تو یہ معاملہ کئی سال اور چلتا رہتا۔ تاخیری حربوں کے باوجود معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ چیف جسٹس کے طرف سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق
سپریم کورٹ کے مختلف بینچ پرویز مشرف کے مختلف کیس سن رہے ہیں. چیف جسٹس نے خصوصی عدالت کو اس حوالے سے کوئی ہدایت نہیں دی. تو چیف جسٹس کی وضاحت اور فوج کے رد عمل اور حکومت کی اس کیس کے حوالے سے مختلف پوزیشن نے اس معاملے پر اداروں میں تناؤ کی کیفیت کو اجاگر کر دیا، جس سے لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ ابھی طول پکڑے گا. دیکھنا یہ ہے کہ مشرف کے معاملے والا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا یا پھر یہ بات آگے اور کوئی اور رخ اختیار کرے گی. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. اچھا، جن لوگوں نے اس ملک میں اپنا سب کچھ اس قوم نے جو دیا اسے تباہ و برباد کیا، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جس شخص نے سیاچین میں اور کارگل میں اپنی آزادی کی اور فتح کے جھنڈے گاڑے، اس کو غدار قرار دیا جائے. وہاں ایک پٹیشن آئی تھی کہ جنرل مشرف کے خلاف ہائی ٹریزن کی پروسیڈنگز وفاقی حکومت کو کہا جائے کہ وہ انیشیٹ کریں. تو مجھ سے جب سپریم کورٹ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سارے فیکٹس آپ کے سامنے ہیں، آپ بتائیں جنرل مشرف نے ہائی ٹریزن کیا. تو میرا امیجیٹ رسپانس یہ تھی کہ جنرل مشرف نے ہرگز ہائی ٹریزن نہیں کیا، گو کہ انہوں نے تقریباً 30 سے 40 ججز کو ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نکالا ہے. کہ ابھی فوج اپنے جذبات کا اظہار بات چیت سے کر رہی ہے. اس سے پہلے فوج اپنے جذبات کا اظہار کیسے کیا کرتی تھی وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے. تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی اور پہلے والی فوج میں فرق ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں. سب نے اپنے سبق سیکھے ہیں، فوج نے بھی اپنا سبق سیکھا ہے. آرٹیکل 6 کی علمداری کے لیے ایک شکس ڈالی گئی تاکہ آرٹیکل 6 کو ماضی سے نافذ کیا جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ عمل پچھلی قومی اسمبلی کے دور میں ہوا اور یہ اس قومی اسمبلی کا استحقاق تھا، لیکن بعد میں آنے والی اسمبلی نے مشرف کو سگین غداری کے مقدمے میں جواب دہ بنایا. اب چاہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں. اس دن بھی یہ پروویژن تو موجود تھی. کیا اس دن کسی کا اینڈ سرو ہو رہا تھا تو وہ ٹھیک تھا؟ اس دن نظریہ ضرورت بھی لاگو تھا. اس دن آئین کی ایک فوجی جنرل کو آئین امینڈ کرنے کی بھی اجازت تھی کہ اس آئین کو جیسے چاہے امینڈ کر سکتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فروغ نسیم صاحب جو اس وقت موجودہ وفاقی وزیر قانون ہیں، وہ پرویز مشرف صاحب کے وکیل رہ چکے ہیں. میں اب آپ کو ایک ایک کر کے صرف یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے تانے بانے مشرف صاحب کے ساتھ ملتے ہیں. اس کے بعد فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی، ترجمان رہ چکے ہیں. اور سب سے پہلے بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید. موجودہ حالات کے اوپر جنرل مشرف کو سزا کے فیصلے کے بعد فوج کے رد عمل کے حوالے سے شیخ رشید کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. اچھا، جن لوگوں نے اس ملک میں اپنا سب کچھ اس قوم نے جو دیا اسے تباہ و برباد کیا، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور جس شخص نے سیاچین میں اور کارگل میں اپنی آزادی کی اور فتح کے جھنڈے گاڑے، اس کو غدار قرار دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے سے فاصلہ بڑھے گا. میں نے رات بھی یہ بات کہی ہے، آج پھر دہراتا ہوں. میں حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے سخت بیان ہے جو ICPR نے کل غم و غصے کے ساتھ جاری کیا ہے. میں بچپن سے سیاسی ورکر ہوں اور آج تک جلسہ جلوس ہی کھیل رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں فوج کی طرف سے ایسا سخت بیان کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا جو کل جاری ہوا ہے. اور یہ ہمارے لیے فکر کا لمحہ ہے. دیکھیے، سیاستدانوں اور جمہوری قوتوں کو ایک ہی چیز کا خوف ہوتا ہے، اور وہ یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں جمہوریت کی بساط نہ لپیٹ دی جائے، کہیں مارشل نہ لگ جائے. جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے ہمیشہ اسی وجہ سے حالات سے کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں کہ کہیں تیسری قوت برسر اقتدار نہ آ جائے، پھر انہیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو شیخ رشید بھی انہی حالات سے جمہوری قوتوں کو خوف زدہ کرنے کی یا الرٹ کرنے کی کوشش کریں. تو میرا گمان یہ کہ فوج بہت سمجھدار ہے. مشرف کو سزائے موت پر جو فوج کا رد عمل آیا ہے وہ بے شک سخت اور مدلل ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ خدا نخواستہ ان کے ارادے کچھ اور ہیں. فوج نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت جنگیں لڑی ہیں.
بہت ایک لمبا سفر طے کیا ہے. ان کا ریئیکشن بہت فطری ہے. چونکہ پہلے کبھی کسی جرنیل کو اس طرح سول کوڈ سے سزا نہیں ہوئی تو رد عمل بھی نہیں آیا. یہ پہلی بار ہوا ہے اور پہلی باری ریئیکشن بھی آیا ہے. اس لیے سب کچھ عجیب اور خطرناک لگ رہا ہے. میں شیخ رشید کے اس خوف کو بے بنیاد سمجھتا ہوں. شیخ رشید کے اندازے اور تجزیے ویسے بھی اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اکتوبر نومبر میں انڈیا ہم پر حملہ کر دے گا اور بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ وہ مارنے سے زیادہ ڈرانے پر یقین رکھنے والے سیاستدان ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور موضوع یہی ہے, ٹاپ سٹوری آف دی ڈے ہے, اسی پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. خصوصی عدالت نے کل جنرل مشرف کو آئین شکنی کے جرم میں سزائے موت دی. اب آج حکومت میں جو بہت سی نمایاں شخصیات نظر آتی ہیں وہ کسی زمانے میں جنرل مشرف کے بھی ساتھی رہے ہیں, ان کے وزیر رہے ہیں, مشیر رہے ہیں. اسی پر بات کر رہے ہیں. منصور علی خان, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. ہماری ریسرچ ٹیم نے ان تمام لوگوں کو پن پوائنٹ کیا ہے, نکالا ہے ان کا ڈیٹا جو پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں موجود تھے کسی نہ کسی عہدے کے اوپر, اور اب موجودہ حکومت کے اندر بھی ان کا کوئی نہ کوئی رول ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فروغ نسیم صاحب جو اس وقت موجودہ وفاقی وزیر قانون ہیں, وہ پرویز مشرف صاحب کے وکیل رہ چکے ہیں. میں اب آپ کو ایک ایک کر کے صرف یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے تانے بانے مشرف صاحب کے ساتھ ملتے ہیں. اس کے بعد فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی, ترجمان رہ چکے ہیں پرویز مشرف صاحب کے, یہ کردار وہ ادا کر چکے ہیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. فردوس عاشق اوان صاحبہ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات موجودہ حکومت میں MNA رہ چکی ہیں اس دور کے اندر جب مشرف صاحب کے پاس تمام تر حکمرانی تھی. طارق بشیر چیمہ صاحب موجودہ وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس, ضلع ناظم بھاولپور رہ چکے ہیں اس دور کے اندر. غلام سرور خان صاحب وفاقی وزیر برائے ہوا بازی, وفاقی وزیر برائے محنت, افرادی قوت و سمندر پار پاکستانی تھے مشرف صاحب کے دور کے اندر. زبیدہ جلال خان صاحبہ وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار موجودہ, اس وقت وفاقی وزیر تعلیم تھیں. شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر ریلوے تھے, موجود ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت میں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تھے مشرف صاحب کے دور میں. شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم ہیں اس وقت, صوبائی وزیر اطلاعات تھے مشرف صاحب کے دور میں. مخدوم خسرو بختیار صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی و اصلاحات اس وقت ہیں. وزیر مملکت برائے امور خارجہ تھے مشرف صاحب کے دور کے اندر. عبد الرزاق داؤد صاحب مشیر برائے صنعت و تجارت موجودہ ہیں, وزیر تجارت تھے مشرف صاحب کے دور کے اندر. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب مشیر برائے سول سروسز اصلاحات اس وقت ہیں, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کردار ادا کر رہے تھے. اور ملک امین اسلم صاحب مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی عمران خان صاحب کی حکومت میں ہیں اور وزیر مملکت برائے ماحولیات اس وقت ہوا کرتے. مشرف صاحب بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشمن پہ بجلیاں, یا پھر دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. وہ سارے لوگ جو کبھی نہ کبھی مشرف کے ساتھ تھے, ان کی کابینہ میں تھے یا ان کے لیے کام کرتے رہے, وہ آج حکومت کا حصہ ہیں. جنرل مشرف کے خلاف کیس بھی حکومت کی طرف سے چل رہا ہے, یعنی استغاثہ کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے. تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ مشرف صاحب کو ان کے اپنے ہی دوستوں نے, اپنے ہی ساتھیوں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہے؟ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے. لوگوں کی پوزیشن اور مقام کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں. دنیا ویسے بھی گول ہے, گھومتی ہے اور مکافات عمل ہے. چڑھتے سورج کو ہمیشہ سلام ہوتا ہے. کل تک مشرف صاحب کا سورج افق پر چمک رہا تھا تو انہیں سلام کرتے تھے. آج وہ اقتدار سے محروم ہیں, زیر عتاب اور غدار ڈکلیئر ہو چکے ہیں, تو سلام کا رخ کسی اور جانب ہو چکا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اتنی ہی گریں لگائیں جتنی آپ خود کبھی آسانی سے کھول سکیں. یہ سبق آج کے حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور کل آنے والوں کے لیے بھی ہوگا
کہ جو آپ کی آج واہ واہ کر رہے ہیں کل آپ کا ستارہ اگر زوال پذیر ہوا تو کسی اور کے ہوں گے. ان کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں. دنیا ایسی ہے اور ایسی رہے گی. تلوار کی ایک دھار ہوتی ہے تو کہتے ہیں دنیا دو دھاری تلوار ہوتی ہے, دونوں طرف سے کاٹتی ہے. اب بات کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی اور جنرل مشرف کو سزا کے حوالے سے جو پاک فوج کی جانب سے ریئیکشن آیا, اسی پہ سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے. کیا جواب دیتے ہیں جنرل صاحب, دیکھتے ہیں. کہ ابھی فوج اپنے جذبات کا اظہار بات چیت سے کر رہی ہے. اس سے پہلے فوج اپنے جذبات کا اظہار کیسے کیا کرتی تھی وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے. تو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی اور پہلے والی فوج میں فرق ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. سب نے اپنے سبق سیکھے ہیں, فوج نے بھی اپنا سبق سیکھا ہے. فوج نے بے شک اس بات کا اظہار کیا لیکن فوج ایک اب لا ابائڈنگ ادارہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کریں گے. قانون کا راستہ جو ہے وہ خود قانون اپنائے گا, اس میں بھی فوج کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فوج کی جو اپنے سربراہ کے ساتھ ایک ایفیلیشن تھی اور جو انہوں نے محسوس کیا کہ سلیکٹیو اپلیکیشن آف جسٹس ہے, اس کا اظہار کیا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ شانت رہیے. یہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے صاحب, آپ نے درست بات کی ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے ریاکشن آتے تھے اب بالکل معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ظاہر جو ڈیفرنس ہوتا تھا وہ ہوتا ہی اس وقت کے وزیر اعظم سے تھا, اور اس وقت حکومت اور فوج بالکل ایک پیج پر ہیں, اس لیے ریاکشن اس طریقے سے نہیں آتا جس طریقے سے ماضی میں آتا تھا. نہیں, پہلے ایسے ہوا ہے کہ ادارے جو تین مین ادارے ہیں, ایگزیکٹو اور جوڈیشری اور فوج, جو کہ اس حساب سے نہیں بنتا, لیکن ان تینوں میں کبھی دو ایک طرف اور کبھی ایک طرف ہی ہوتا رہا ہے, اور اب بھی کبھی کبھی اس کے آثار نظر آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی فوج جو ہے کبھی بھی کانسٹیٹیوشن کو نہیں توڑے گی, کبھی بھی لا کو نہیں توڑے گی, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فوج اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کرے گی. اور اتنا غم و غصہ اگر فوج کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اگر اعلیٰ عدلیہ میں اپیل میں جاتے ہیں تو فوج کو پارٹی بننا چاہیے اور پھر بتانا چاہیے اس اپیل میں کہ بھائی بہت زیادہ غم و غصہ ہمارے ادارے میں پایا جاتا ہے, تاکہ اگر آگے بھی یہ فیصلہ آ جائے تو غم و غصہ اور بڑھ جائے گا. نہیں, میرا خیال ہے کہ فوج اس طریقے سے کبھی پارٹی نہیں بنے گی. جیسے میں نے کہا ہے کہ فوج نے اپنے جینوئن جذبات کا اظہار کیا ہے, جو جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی کام اسی طریقے سے چلے گا جیسے کہ جنرل مشرف کو سزا دینے سے جوڈیشل سسٹم پر ایک دم سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. حالانکہ یہ وہی جوڈیشل سسٹم ہے جو زیر اعتاب سیاستدانوں کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا جاتا ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے ہم ساتھ ہیں اور آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے. کل تک یہی جوڈیشل سسٹم بالکل ٹھیک تھا, بڑا زبردست تھا, بلکہ درست تھا. تو آج ایک فیصلے پر خراب کیسے ہو گیا؟ سابق صدر جنرل مشرف کی سزا پر فوج کا رد عمل فطری ہے, یہی ہونا چاہیے تھا جو سامنے آیا ہے, کیونکہ مشرف فوج کے سپہ سالار رہ چکے ہیں. مجھے بھی ان کو غدار کہنے پر اعتراض ہے, لیکن یہ تو آئینی مجبوری ہے جس میں آئین شکن کو غدار قرار دیا گیا ہے. جو سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کے لیے اسے آئین کا حصہ بنایا تھا, تو فوج اپنے جرنیل کے بارے میں بلکہ ہر جوان کے بارے میں جتنی حساس ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ فوج کے اندر لائلٹی, وفاداری کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, رچ ہے. فوج کے ڈسپلن میں خلاف ورزی کا یا رولز کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مشرف کے مسئلے پر میرا یقین ہے کہ نہ پہلے فوج فریق بنی تھی نہ اب بنے گی. خود جنرل پرویز مشرف یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو پاکستان سے باہر نکالنے میں جنرل راحیل شریف کا بہت بڑا ہاتھ تھا, کیونکہ جنرل مشرف کو خود یہ یقین ہو چکا تھا کہ ان کے خلاف جو الزام ہے بڑا سنگین ہے, انہیں سزا ہو سکتی ہے اور آئینی تبدیلیوں کے بعد ان پر کوئی لیبل بھی لگ سکتا ہے. اسی لیے وہ باہر چلے گئے اور کیس سست روی کا شکار ہوا. اب بات کریں کہ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب کے حوالے سے. عرفان قادر صاحب جس زمانے مشرف صاحب پہ کیس چلا اس وقت اٹارنی جنرل تھے اور انہوں نے حکومت کی طرف سے اس کیس کو پروسیڈ بھی کیا تھا. پھر ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے وہ اس کیس کے حوالے سے کیا سمجھتے کہ کیا واقعی سزا بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی. وہاں ایک پٹیشن آئی تھی کہ جنرل مشرف کے خلاف ہائی ٹریزن کی پروسیڈنگز وفاقی حکومت کو کہا جائے کہ وہ انیشیٹ کریں,
تو مجھ سے جب سپریم کورٹ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سارے فیکٹس آپ کے سامنے ہیں, آپ بتائیں جنرل مشرف نے ہائی ٹریزن کیا. تو میرا امیجیٹ رسپانس یہ تھی کہ جنرل مشرف نے ہرگز ہائی ٹریزن نہیں کیا, گو کہ انہوں نے تقریباً 30 سے 40 ججز کو ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نکالا ہے, اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تو ہو سکتا ہے, یہ اللیگل ایکٹ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ کسی طرح سے بھی ہائی ٹریزن نہیں بنتا. اور جب میں نے یہ بات کی تو سپریم کورٹ کافی نالاں ہوئی, ان کو یہ بات پسند نہیں آئی, کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب کہ سپریم کورٹ کے سامنے کوئی شخص بھی ایسی بات نہیں کرتا تھا جو سپریم کورٹ اس وقت کی سننا نہیں چاہتی تھی. تو جب انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو میں نے کہا چلے ہم آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں کہ اگر ججز کو نکالا اور ہائی ٹریزن کمٹ کیا جنرل مشرف نے 30-40 ججز کو نکال کے, تو آپ لوگ جنہوں نے جنرل مشرف کے پہلے پی سی او کے تحت اوتھ اٹھائے ہیں, آپ پی سی او ججز نے نان پی سی او ججز, اکثر نان پی سی او ججز کو نکال دیا ہے, تو آپ نے تو پھر ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن کیا ہے اور آپ نے 209 آرٹیکل کی وائلیشن کی ہے. تو اس کے بعد ایک جج صاحب بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, ڈو یو وانٹ ٹو ہینگ دا ججز. میں نے کہا نو سر, آئی ایم دا لاسٹ پرسن ٹو سے دیٹ وی شوڈ بی وائلنٹ, وی مسٹ شن آل وائلنس اینڈ سر لیٹ بائی گون. سر یہ جو آپ کے خیال میں آج کیا گیا ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کورٹ میلا فائڈی ہے خدا نخواستہ, پھر انہوں نے وہ کیوں اس نتیجے پہنچے, بینگ اے لائر بتائیں مجھے آپ, کہ وہ غدار بھی ہیں بقول کورٹ کے اور سزائے موت کے مستحق بھی ہیں. جی میں آج کا بھی بتاتا ہوں. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا سارا, میں جب تک اٹارنی جنرل رہا یہ پروسیڈنگز جو ہیں یہ انیشیٹ ہی نہیں ہو سکی, کیونکہ عدالت کے پاس میرے اس آرگومنٹ کا جواب ہی نہیں تھا. جب میں اٹارنی جنرل نہیں رہا اور جب وہ اٹارنی جنرل آئے جو کہ ان کے مسلک کے تھے, ججز کے مسلک کے تھے, تو انہوں نے بالکل اس پہ کنسیڈ کیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ احکامات جاری کریں اور ہم اس پہ ہائی ٹریزن کا کیس بنائیں گے. اور پھر یہ جو ڈیو پروسیس ہے وہ کیوں فالو نہیں ہوا, کیونکہ کیس بنانا جو ہے یہ وفاقی حکومت کو انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہیے تھا, یہ کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں کرنا. تو یہ آپ کے خیال میں قانونی حکم ہے کہ میلا فائڈا تھا فرام دا ویری بگننگ. یس, بہت بڑی میلا فائڈی شامل ہے, کیونکہ پروسیکیوشن کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. عرفان صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. ایڈجوڈیکیٹرز یعنی عدلیہ نہیں کرتی. میں دوبارہ اب میں آپ کو بھی ایک مشرف صاحب کے بادی نظر میں لگتا یوں ہے کہ یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ نے پرویز مشرف سے کوئی پرانا حساب چکتا کیا. پروسیکیوشن اس کیس کو نہیں چلانا چاہتی تھی, لیکن عدلیہ نے انفورس کر کے اس کیس کو چلایا اور مشرف کو سزا دی. یعنی اس کا پس منظر وہی بیان کیا جا رہا ہے جو عدلیہ اور مشرف کی محاذرائی کا باعث بنا تھا. جب جنرل مشرف نے جسٹس افتخار چودھری کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا تو ججوں نے پرویز مشرف کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا, تو مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگا دی, آئین کو معطل کر دیا. تو یہ وہ کیس تھا. تو لگتا یوں کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مشرف کو سزا دینے کے معاملے کے پیچھے یہ والا معاملہ تھا, یعنی خدا نخواستہ کوئی بدنیتی کا عنصر شامل ہے. لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آئین کو معطل کرنا خواہ وہ کیسے حالات کیوں نہ ہو, اور ایمرجنسی لگانا خواہ وہ کیسے حالات کیوں نہ ہو, آئین شکنی میں نہیں آتا, اور وہ بھی ان الیکٹڈ لوگ اگر لگائے تو پیپلز پارٹی نے تو جنرل مشرف کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا, انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی, اس لیے کیس نہیں چلا. اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی براہ راست کیس نہیں چلایا, انہوں نے اس کی انکوائری کرائی اور انکوائری رپورٹ کی روشنی میں اس پہ کارروائی کے احکامات دیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل مشرف کے وکیل عدالت میں اس کو میلا فائڈی کیوں ثابت نہیں کر سکے. تو یہ سوال اپنی جگہ بہت بڑا ہے کہ مشرف صاحب نے بیان ریکارڈ کیوں نہیں کروایا. ان پر جب فرد جرم عائد ہوئی تھی تو پاکستان میں موجود تھے, اور ان کے وکلا نے یہ والے دلائل کیوں دیے جو ہم سارے میڈیا پہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. یہ سارے دلائل کورٹ کے سامنے کیوں نہیں رکھے گئے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ایک اور پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں. جنرل مشرف کو سزا کے حوالے سے جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں. واچ دس. اب چاہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں, اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں. اس دن بھی یہ پروویژن تو موجود تھی. کیا اس دن کسی کا اینڈ سرو ہو رہا تھا تو وہ ٹھیک تھا؟
اس دن نظریہ ضرورت بھی لاگو تھا، اس دن آئین کی ایک فوجی جنرل کو آئین امینڈ کرنے کی بھی اجازت تھی کہ اس آئین کو جیسے چاہے امینڈ کر سکتا ہے، اور آج وہی آئین جس کو اس نے تحفظ دیا پریزیڈنٹ مشرف نے اور اس کا بھرم قائم رکھا، اس آئین کے تحفظ کے لیے آج اسے سزائے موت دی جا رہی ہے. تو کب یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور کب حرام ہو جاتی ہیں، یہ سوال تو اٹھے گا. بالکل اٹھے گا، کیونکہ اگر ایک وہ شخص بنیادی طور پہ سوال تو یہی ہے کہ اب کب حلال اور کب حرام کا سوال ہے نا. یہ مسئلہ یہ آپ ادھر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ حلال ہے کب حرام ہے، کیونکہ جب تم یہ کر رہے تھے ادھر سے کھوٹ کے بھی یہ کہیں گے کہ کب تک اس کو حلال اور حرام. معزز ججز جوڈیشری کے شامل ہیں نا، وہ ججز ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ ایکٹ. جب آپ ٹیک اوور کرتے ہیں تو یہ نظریہ ضرورت کے مطابق ایک احسن فیصلہ ہے. یہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ 2/3 میجورٹی کی گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا آپ، یہ بہت اچھا کیا. اب آپ چاہیں تو 3 سال کے لیے حکومت بھی کریں اور آئین بھی تبدیل کر لیں. اس آئین کو آپ تبدیل بھی کر لیں، اس وقت یہ جائز ہے. اس پریس ریلیز کو دیکھ کر لگ یہ رہا ہے سزا سے اختلاف نہیں ہے، ٹریٹر کے لفظ سے اختلاف ہے. فیئر ٹرائل پہ اعتراض ہے. وہ تو خیر ایک ٹریٹر کا دیکھیں، اگر اس پروسیجر کے تحت اگر پھر بھی یہ کہا جاتا کہ نہیں سنگین غداری کے مرتکب ہوئے ہیں اور اس لیے سزائے موت دی جاتی ہے، مسئلہ یہ کہ اگر فیئر ٹرائل ہونے کے بعد بھی یہ سزا ہو لیکن پھر بھی آپ کو ٹریٹر کے لفظ سے زیادہ اختلاف ہے نا. اس لیے کہ جس شخص نے 47 ایئرز یونیفارم پہنی، جس نے 2 جنگیں لڑی، جس نے اپنی اولاد کا نام تک اس شہید کولیگ کے نام پہ رکھا جس نے جنگ میں ان کے ہاتھوں میں شہادت پائی، اگر وہ شخص ٹریٹر ہے تو پھر ہمیں حب الوطنی کی نئے سرے سے تعریف کرنی پڑے گی کہ محب وطن کون ہوتا ہے اور غدار ہوتا کون ہے. لیکن آپ کو سزا سے اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی آئین توڑتا ہے اس کو سزا دینے سے آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں، اگر آئین توڑنا ایک سزا ہے تو یہ ہمیشہ ہونی چاہیے، پھر کبھی حلال اور کبھی حرام نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں ایکچولی when you say this کہ ہمیشہ کب شروع کرنا چاہیے اس کو. دیکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے جج صاحبان نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا تو یہ جائز ہے. پھر جب ان کے ٹیک اوور کو ویلیڈیٹ کر دیا وہ جائز ہے نظریہ ضرورت کے تحت. پھر انہیں یہی آئین امینڈ کرنے کی اجازت دی گئی تو وہ جائز ہے. تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کب یہ جائز ہوتا ہے اور کب یہی فعل ناجائز ہو جائے، کب یہ ٹریزن میں فال کرتا ہے، کب حب الوطنی میں فال کرتا ہے. دیکھیں، اداروں کے حوالے سے یہ تاثر موجود ہے کہ وہ اپنے سربراہ کے نظریے کے مطابق بیہیو کرتے ہیں. اگر چیف جسٹس جناب ثاقب نثار ہیں تو عدلیہ کا بیہیور کچھ اور ہے، اور جسٹس ظہیر جمالی ہیں، افتخار چودھری ہیں تو ان کا بیہیویئر کچھ اور نظر آتا ہے. اگر جنرل کیانی ہے تو ماحول کچھ اور ہے، جنرل راحیل شریف ہے تو ماحول کچھ اور ہے. یہ اداروں کا ایک طریقہ کار ہے، سسٹم ہے، کیونکہ ادارے کا سربراہ بہت با اختیار ہوتا ہے اور اپنی چیز، اپنا نظریہ بھی رکھتا ہے اور اپنی ایک سوچ بھی رکھتا ہے. اداروں کا اپنا ایک طریقہ کار ضرور ہوتا ہے، اس کے اندر ہی وہ اپنی سوچ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا با اختیار ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو منور بھی کر سکتا ہے. اس لیے جو پرفارمنس کا لیول ہے وہ بدلتا رہتا ہے. جیسے ثاقب نثار بہت ایکٹیو تھے، ان سے جو پچھلے تھے ظہیر جمالی صاحب وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، وہ جو کیس سامنے لگتا تھا اسی میں بات کرتے تھے. تو کل جب ثاقب نثار صاحب بہت ایکٹیو تھے تو جو انہوں نے تباہی مچائی، آج اعظم سواتی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ ایڈونچرزم کے شوقین تھے. تو یہ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، کیونکہ جنرل جہاز ایوان جس حلال و حرام کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں اسی لیے نظر آتا ہے جب شخصیات اور ان کے نظریات اداروں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور شخصیات اسے اپنے آئیڈیاز، اپنی سوچ کے مطابق چلاتی ہیں. اگر جسٹس منیر ہوں تو پھر عدالتوں میں ہم نظریہ ضرورت بھی دیکھتے ہیں، اور چودھری افتخار ہوں یا جسٹس آصف سعید کھوسا ہوں تو عدلیہ بہت سٹرونگ بھی نظر آتی ہے. تو یہ حلال اور حرام کی جو بحث ہے کہ کون سا فیصلہ کب حلال ہوتا ہے کون سا حرام ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک اینگل یہ بھی ہے کہ حالات و واقعات اور شخصیت کو بھی مد نظر رکھا جائے. آگے بڑھتے ہیں اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی ہیں، ایک جنرل اوپینین ان کی بھی ہے اس معاملے میں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. واچ دس. آرٹیکل 6 کی علمداری کے لیے ایک شخص ڈالی گئی تاکہ آرٹیکل 6 کو ماضی سے نافذ کیا جائے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ عمل پچھلی قومی اسمبلی کے دور میں ہوا اور یہ اس قومی اسمبلی کا استحقاق تھا، لیکن بعد میں آنے والی اسمبلی نے مشرف کو سنگین غداری کے مقدمے میں جواب دہ بنایا.
پھر یہ بھی ہے کہ یہ کوئی غداری نہیں تھی. یہ وہ عرفان قادر صاحب اور دو تین وکلا کی میں گفتگو سن رہا تھا جس کے پوائنٹس میں نے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کوئی غداری نہیں تھی کیونکہ اسمبلی بیٹھی تھی اور وہاں ایک منتخب حکومت تھی, لہذا غیر قانونی الزام عائد کیا گیا. اور آخری جو ہے کوئی ایسا طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا جو سنگین غداری کی عدالت کے لیے ہے, جس میں 1997 ATA ہو. یہاں صرف کسی ملزم کو غیر حاضری میں سزا سنائی جا سکتی ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ 10 سال تک کی سزا ہے. اب یہ ہے کہ پھر غم و غصہ کیوں ہے؟ غم و غصہ یہ ہے کہ مجھ نے آخری مرتبہ کہا کہ میرا درخواست کی کہ میرا بیان ریکارڈ کیا جب میں بیمار ہوں, سفر کے قابل نہیں. مان لیا 6 سال چلا, بہت دفعہ ان کو عدالتیں بلا کے تھک گئیں, وہ نہیں آئے, لیکن ان کی ایک وہ تھا کہ میرا بیان ریکارڈ کیا جائے. یہ کیوں نہ ہو سکا؟ وکیل کو کیوں نہ ان کو سنا گیا؟ وہ بار بار شکوہ کرتے رہے کہ میرے وکیل کو بھی نہیں سنا گیا. سوال یہ بھی ہے کہ کیا اکیلے پرویز مشرف کو سزا ملنی چاہیے؟ وہ اکیلے سزا کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ان کے وزیر قانون زاہد حامد کو آپ اپنی مدعی نواز شریف حکومت جو ہے اپنی کیبنٹ میں لے لیتی ہے. شجاعت حسین بار کہہ چکے ہیں کہ ہم ساروں کو اس میں ٹرائل میں شامل کیا جائے. پھر پرویز مشرف صاحب کی وہ تقریر میں جس میں وہ کہتے ہیں اس سنگین صورتحال کا PM نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ اس صورتحال میں حکومت چلانا مشکل ہے, تو پھر میں یہ لگانے جا رہا ہوں. تو اب یہ جو ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جس پر یہ, ایک تو ظاہر فوج کا تھا رد عمل ایک فطری تھا, دوسری بات یہ 4-5 جس میں فیل کیا جا رہا ہے کہ یہ زیادتی کی گئی اور فیئر ٹرائل نہیں کیا. یعنی ایک آخری کر لیتے, یعنی یہ ملک کے لیے بڑا سمبولک کیس ہے, بڑا ہسٹوریکل کیس ہے, بڑا کیس ہے. تو اس میں کیا اتنی, یعنی ایک اگر 6 سال تھے تو 1 مہینہ اور, یعنی 150 اگر ٹرائی ہوئی تھی تو 1 ٹرائی اور. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنرل مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ بہت ہی غیر متوقع ہے. کسی کو امید نہیں تھی کہ انہیں اس طرح غدار ڈکلیئر کر دیا جائے گا یا سزائے موت کا حکم دے دیا جائے گا. حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ عدالتیں انہیں بار بار بلا رہی تھی اور وہ بار بار بلانے پر بھی نہیں آئے. ویسے بھی جب صدر مشرف پر مقدمہ شروع ہوا تو ان کی غیر حاضری میں شروع نہیں ہوا, وہ پاکستان میں موجود تھے. جب فرد جرم لگی وہ پاکستان میں موجود تھے. فرد جرم کے بعد انہیں ملک سے باہر جانے کا موقع دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کی کمر میں درد ہے, وہ بیرون ملک علاج کے لیے جانا چاہتے ہیں. حکومت نے ECL سے ان کا نام نکالا اور وہ چلے گئے. ویسے بھی خصوصی عدالت میں سزا کے بعد بات ابھی ختم نہیں ہوئی, ان کے پاس اپیل کا موقع ہے. یہ کیس ابھی سپریم کورٹ کے سامنے جا سکتا ہے اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے قانونی حکم سامنے لائے جا رہے ہیں جنہیں سپریم کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اہم بات جس کے اوپر بہت لوگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ مشرف اکیلے نہیں تھے, انہوں نے اکیلے ایمرجنسی نہیں لگائی. بہت سے لوگ اس فیصلے میں ان کی مشاورت میں شامل تھے. شوکت عزیز اس وقت پرائم منسٹر تھے, زاہد احمد وزیر قانون تھے, جسٹس عبدالحمید ڈوگر اس وقت چیف جسٹس تھے. تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے ان پر کیس کیوں نہیں چلایا گیا. تو عدالت میں بھی یہ بات ہوئی تو عدالت نے کہا کہ وہ یہ حکومت کا کام ہے, وہ اس کے لیے ٹرائل کی درخواست دے سکتی ہے. لیکن یہ جس طرح کا رد عمل دیا جا رہا ہے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے عدلیہ نے جان بوجھ کر مشرف کو سزا دی ہے. حالانکہ چیف جسٹس اپنے ایک وضاحتی بیان میں اس کو بالکل اس کی تردید کر چکے ہیں کہ انہوں نے خصوصی عدالت کو نہ کوئی ڈائریکشن دی, نہ انہوں نے اس کیس کے اوپر کوئی زیادہ اپنی انپٹ دی. تو یہ تاثر میرا خیال ہے کہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ 3-4 لوگ جن کے نام دیے جاتے ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں تو ایک اس وقت کے ملک کے پریزیڈنٹ یا صدر کے اگر کسی سے مشاورت کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جن سے انہوں نے مشاورت کی ہے وہ شریک جرم ہو, وہ صدر ہے, وہ کسی سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں. تو یہ معاملہ بھی میرا خیال ہے جب کورٹ میں جائے گا تو یا کورٹ نے اس کو اسی لیے نہیں لیا یا کورٹ اس کو لینا چاہتی ہے تو پھر حکومت کے پاس موقع, یہ ایکچولی بال حکومت کے کورٹ میں ہے کہ اب وہ کیس چلاتی ہے, واپس لیتی ہے یا اس پہ اور اس کو کسی اور رخ پہ لے کے جاتی ہے. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنی فیڈ بیک سے آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. سوشل میڈیا پر ہمارے پروگرام بھی موجود ہے اور آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.